نبی کی طفیل شب قدر ملی، لیلۃ القدر، ایک رات 80 سال کی عبادت سے بہتر۔ پہلی امتیں 80 سال عبادت کر کے جہاں پہنچیں گی، یہ امت ایک رات گزار کے وہاں سے آگے چلی جائے گی۔ تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ 5 راتیں اگر آپ جاگ لیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہے، وہ ایک رات آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں۔ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ وہ ساری رات دعا کی قبولیت 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 قبولیت۔ بس 4 آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل نیچے اترتے ہیں زمین پر فرشتوں کو لے کر، اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں جاگنے والے دعائیں کہہ کر وہ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب اذان پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمی پینڈنگ۔ یہ نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا، مؤخر کیا ہے کہ یہ 4 آدمی ہیں، یہ 4 کام کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کون کون؟ کہا ایک شراب کا پینے والا، مستقل شراب کا عادی، شب قدر میں نہیں کیس کھلتا اس کی۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا، جو میں نے پہلے ریکارڈ کروایا کہ جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ رشتہ داروں سے بات پہ لڑنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے کوئی نہ کوئی میں ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچاؤں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آدمی کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ کہا جاتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا، اس رات کی قدر فرمائیں۔ اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات اللہ کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے میرے خاطر بھوک برداشت کی، رات کو نماز پڑھی، میں نے سب کو معاف کر دی۔ اللہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق دے، اور اس کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29۔ تو امام خبیری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دارالحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافحہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟
تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دیتا۔ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گئی۔ 1000 مہینے کی عبادت کرو، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو، رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو، اور ایک رات عبادت میں گزار لو۔ اور ایک روایت میں پڑھا جو اس رات میں اللہ اکبر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دھوتے ہوئے، اتنی دیر قیام کیا، کھڑا رہا عبادت میں، نماز میں، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کو پوری لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کر دیتا ہے، جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دھوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، شب قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے، اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، پکی توبہ۔